لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم والعلم على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، ہم الحمدللہ اجمالی تفسیر قرآن سن رہے ہیں، جس کا ایک پارے کا خلاصہ ہم نے سن لیا، اور سورہ فاتحہ 2 جملے کے اندر ہم نے مکمل کر لیا، ایک پارہ اور ایک سورہ فاتحہ۔ آج ہم دوسرے پارے کا خلاصہ سننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سن سمجھ کر عمل دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے پارے میں تحویل قبلہ سے شروع کیا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا تحویل قبلہ کے ذکر سے ہے۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلی قلبی آرزو تھی وہ بیت اللہ شریف کی طرف تھی، یعنی جو کعبہ مسلمانوں کا قبلہ یہی قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک حسی اور ظاہری شعار بھی تھا۔ آپ علیہ السلام کی قدیمی آرزو کی تکمیل یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کو حکم عطا فرما دیا۔ پھر بے بنیاد اعتراضات شروع ہوئے کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد مشرکوں اور منافقین نے بے بنیاد اعتراضات اٹھائے، لیکن اس معاملے میں یہود زیادہ پیش تھے۔ وہ ظاہر میں بڑے تعجب سے لیکن حقیقت میں اناد کی بنیاد پر کہتے تھے، انہیں کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے پہلے یہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی مسلمان۔ جہاد کے متعلق کہ یہ کس کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ساری سمتیں خواہ مشرق ہو یا مغرب ہو یہ اللہ ہی کی ہے، للہ المشرق والمغرب، یہ اللہ ہی کی ہے، بس اسے اختیار ہے جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے۔ گویا یوں کہا کہ ساری جہات اللہ کی ملکیت ہیں، کسی بھی جہت کو دوسری جہت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کوئی جہت یعنی سمت خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے۔ لہذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے جو اعتراضات تھے ان کو رد کیا گیا، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ یوں بھی اصل اہمیت کسی جہت کی طرف توجہ کو نہیں، بلکہ اصل میں اہمیت اللہ کی طرف توجہ کو حاصل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب ان آیات کے مطالعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں اٹھاتے تھے، مگر تحویل قبلہ کا سوال نہیں کرتے تھے کہ شاید اللہ جل شانہ کا فیصلہ اس کی رضا اور عدم تحویل ہی میں ہو، یعنی بیت المقدس میں ہی ہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں، تو ہمیں بدرجہ اولا
کہ ہم ان کے غلام ہیں، جو وہ کریں گے ہم وہی کریں گے، جو وہ فرمائیں گے ہم وہی۔ پھر اس میں نعمت عظمی کیا تھی؟ شاید اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلے کا حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان پر اس نعمت عظمی کا ذکر فرمایا جو انہیں سراج منیر اور بشیر اور نذیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا ہو۔ پھر احسان عظیم کا ذکر ہے کہ مستقل قبلہ کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہدایت کے لیے عظیم الشان رسول کی بعثت بھی بے مثال احسان ہے۔ پوری زندگی کا رخ دینے کے لیے تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری فیصلہ کن بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اس کا حاصل کیا ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ اپنے عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق ان سب کا رخ درست کرنا۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ نہیں بلکہ پوری زندگی کا رخ بدلنا ہوگا، جیسا کہ صحابہ کرام نے بدل کر کے امت کو دکھلایا۔ پھر یہ 16 چیزیں ذکر کی ہیں کہ اصل نیکی کیا ہے۔ پہلی چیز اللہ پر یقین، آخرت کے دن پر یقین، فرشتوں پر یقین، آسمانی کتابوں، انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنا، اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا کرنا، یتیموں، مسکینوں اور سوال کرنے والوں کی مدد کرتے رہنا، قیدیوں کے ساتھ رہائی والا معاملہ کرنا، غلاموں کو آزاد کرواتے رہنا اور نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا اور جب بھی وعدہ کریں اس کو پورا کریں، تنگی اور تکلیف میں صبر کرتے رہنا، پوری زندگی کا رخ صحیح کرتے رہو۔ دین اسلام مذہبی رسوم کا نام نہیں بلکہ ان آیات کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی۔ اس سے کم و بیش 16 قواعد اخذ کیے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محض چند مذہبی رسوم کا نام نہیں ہے بلکہ جنہیں عبادت خانے اور خانقاہ میں ادا کیا جاتا ہے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، مدرسہ میں، سیاست، حکومت میں، تجارت اور معاشرت میں یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے۔ اس آیت کو آیت پر کہا جاتا ہے، یعنی آیت بر کہا جاتا ہے، ابواب بر، اور اس کے بعد جو احکام و مسائل بیان ہے انہیں ابواب بر کہا جاتا ہے۔ گویا پہلے اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کی جزوی تفصیلات اور احکام ذکر کیے ہیں۔ یہ احکام مسلمان کی معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ احکام ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ان سے 2 حکم ایسے ہیں جو آیت سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوتے تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مشرکین از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعضوں کو حرام ٹھہرا لیتے تھے، اور ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حرام وہی چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف انہی چیزوں کو حرام کیا ہے، مثلا مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، غیر اللہ کی کوئی بھی چیز نہیں۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اسے کچھ گناہ نہیں ہوگا، یعنی صرف جان بچانے کے لیے اگر کوئی خنزیر کا ٹکڑا کھا گیا، مردار کا کوئی حصہ کھا لیا، اتنا کہ جس سے صرف اس کی جان بچ جائے تو وہ درست ہوگا، زیادہ تجاوز نہیں۔ شرط یہ ہے کہ کھانے سے مقصد حصول لذت نہ ہو اور نہ ہی قدر ضرورت سے تجاوز کرے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اور قصاص میں زندگی بتلائی گئی کہ شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل پر ہے، اسی لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی مقتول کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔
چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی، جسمانی اعتبار سے کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو، فرق کیوں نہ ہو، قصاص میں زندگی ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو وہ شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک کے رکھے گا۔ اس رک جانے سے مقتول اور قاتل دونوں، بلکہ ان کے خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ لوگوں انصاف کرو، اس میں زندگی ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے دارین میں۔ اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع فرمایا ہے۔ مقتول کے اولیاء اور ورثاء اگر قصاص کا مطالبہ کرے تو یہ عدل ہے اور رحمت کیا ہے، اور اگر معاف کر دیں یعنی دیت لینے پہ راضی ہو جائے تو فضل اور احسان اور رحمت ہے۔ ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کرے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقویٰ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ فضیلت رمضان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جس مہینے میں روزے فرض ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی۔ مسافروں، بیماروں اور ان کو روزہ چھوڑنے اور قضا کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ رمضان کی راتوں میں جمع بھی جائز کیا گیا، لیکن اعتکاف کی حالت میں نہ رات کو جائز نہ دن کو۔ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ جوا ہو، چوری، ڈاکہ زنی ہو، رشوت، سودی کاروبار یا خرید و فروخت کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں۔ پھر قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ ہے۔ اسلامی شعار میں بھی عبادات کا اس کی معرفت پر ہے۔ جہاد و قتال مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض کیا گیا ہے۔ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، چونکہ حق اور باطل اور شر کے درمیان ٹکراؤ سے ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں اور دشمنوں کے سامنے کمزوری کبھی ظاہر نہ کریں، ورنہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرام میں جمع ہو اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کریں۔ حج احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے۔ حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے، البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ حج میں خرید و فروخت کے متعلق فرمایا کہ تجارت، خرید و فروخت بھی درست ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسوم اور بدعات کا اضافہ بھی کیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہرتے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کریں۔ یوں ہی مشرکین مینا میں جمع ہو کر آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے اور انہیں یہ کہا گیا کہ وہ آباء کے بجائے اللہ کا ذکر کریں، اور اس ضمن میں بتایا گیا کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں ہے کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے، اصل اہمیت اس امر کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ مرتد کی سزا، جو شخص مرتد ہو جائے یعنی دین اسلام سے پھر جائے، اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ مرتد سے مراد کہ اسلام سے پھر جانا، یہودی ہو جانا، عیسائی یا کوئی بھی کافر بن جانا۔ دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے کے باوجود نہ باز آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ شراب، جوا، شراب اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہیں، لیکن اس میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی
خباستوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے. بڑے بڑے دعوے کرنا کہ میں فلاں مسلک سے ہوں، فلاں مسلک کے ہوں، اور قمیضوں شلواروں کے نیچے شراب کی بوتلیں چھپا کے عید کا موقع جی. ہمارے گرد و نواح میں بہت سارے لوگ ہیں، بازار بڑی بڑی تختیاں لگائی ہوئی ہیں بھائی، فلاں جی فلاں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. شراب بر الحرام. بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل بیان کیے ہیں، کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرہ کی بنیاد بنتا ہے. ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے کہ اس سلسلہ میں پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ نکاح کیا جائے. مشرک مرد عورت، مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی بھی صورت بھی نکاح جائز نہیں ہے. ہاں کتابی عورت سے، البتہ اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، مسلمان عورت سے، مگر بہتر یہی ہے کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کے بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے. یعنی کتابیہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی عیسائی یا یہودن سے بہتر ہے کسی مسلمان، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ اس سے کہیں بہتر ہے. حکم قرآنی سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتہ کی بنیاد خلق اور دین پر ہے، حسب نسب یا غنا اور حسن و مال پر نہیں ہے، کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہیں. نہ ہی یہ حقیقی سکون اور راحت کی ضامن ہے اور نہ ہی سعادت کا سبب بن سکتی ہے. البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی سفر کے بہت سارے مراحل کو آسان کر دیتا ہے. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو قیمتی خزانہ سے تعبیر فرمایا ہے. حالت حیض و جماع درست نہیں، جائز نہیں ہے. حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جماع مباشرت جائز نہیں ہے، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست، ایسے جراثیم پوشیدہ ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی دونوں کی صحت کو خطرہ ہوتا ہے. البتہ دیگر کاموں میں ملنا جائز ہے، اجازت نہیں ہے، جبکہ یہودی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی برائی نہیں. نصارہ حالت حیض میں جماع کرنا بھی برا نہیں سمجھتے. گویا اسلام نے دوسرے بہت سارے معاملات کی طرح حیض کے معاملہ میں بھی افراط و تفریط کی بجائے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے. اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ 4 ماہ تک بیوی کے قریب نہیں جائے گا، خود بخود طلاق، تو 4 ماہ گزرنے کے اوپر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی. ہاں البتہ رجوع اور کفارہ، اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا. سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت، رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے. اس سلسلے میں یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق کے قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے. یعنی معلوم ہے کہ اب میری کسی صورت میں نہیں بن سکتی، یا پھر اس کے لیے ایسی صورت ہے کہ اس کا دین خطرے میں ہے، یا پھر کوئی ایسی صورت ہے کہ اس کی اولاد تباہ برباد ہو جائے گی اس کی گمراہی کی وجہ سے، تو اس صورت میں وہ درست ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں بہرحال، چونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری اور باغیانہ رویہ کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے، جہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا. تو اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری اصلاحات بھی کی ہیں. زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، 100 طلاقیں بھی دے کر رجوع کر لیا کرتے تھے. اسلام 3 سے زیادہ طلاق کی اجازت نہیں دیتا. 1 طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی اہمیت باقی نہیں. شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ بھی دیا ہو اسے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. البتہ خلا کی صورت میں اجازت ہے. خلا یہ ہوتا ہے کہ عورت اس شرط پر پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس لینے کے لیے آمادہ ہو
کہ اسے طلاق دے دی جائے، تو خلا کے لیے زوجین میاں بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ نباہ نہ ہو سکے تو وہ اس سے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اسے حلالہ کہتے ہیں۔ آج کل حلالہ کے نام پر جو ڈرامے کیے جاتے ہیں اس کے کرنے اور کرانے والے دونوں میں حدیث پر لعنت کی گئی ہے۔ طلاق کے بعد عورت کو محض اذیت سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ اسلام عدل و انصاف کا دین ہے جو کسی بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت ہو۔ اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کر دیے ہیں۔ ماں کے دودھ کا نعم البدل، آج تو پوری دنیا میں یہی ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر اسلام نے اس وقت ماؤں کو اپنے دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ماں کے دودھ کی افادیت کسی کو معلوم نہ تھی۔ اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم کو دینا جائز نہیں۔ طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا سانحہ آ جائے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ بعض لوگ کی طرف سے طلاق دی دوسری کے ساتھ، یہ درست نہیں ہے۔ طلاق اور عدت، طلاق کی صورت میں عدت کی مدت 3 حیض ہے، عدت وفات جبکہ شوہر کی وفات کی صورت میں عدت کی مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ زمانہ عدت میں پیغام نکاح، جو عورت زمانہ عدت میں ہو اس سے نکاح کے بارے میں عہد و پیمان لینا منع ہے، البتہ دل میں خواہش رکھے، اشارہ کنایا میں اپنی خواہش کا اظہار کی اجازت ہے۔ خاندان اور معاشرہ کی اصلاح اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے انصار و اعوان کی بقا ضروری ہے۔ جہاد کا مقصد حق اور حق کے علمبرداروں کی بقا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں جہاد پر بہت زور دیا گیا ہے۔ موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کو شدید مذمت کی گئی ہے۔ بعض مقامات پر اس حوالے سے انہوں نے سابقہ کے قصے بھی بیان کیے ہیں۔ یہاں دوسرے پارہ کے اختتام پر بھی 2 قصے ذکر ہیں۔ پہلا قصہ ایسی قوم کا جو طاعون کی بیماری پھیلنے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ فرار موت سے نہیں بچا سکا۔ اس قصہ سے یہ سبق ملتا ہے کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ دوسرا قصہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا ہے، جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ اور یہ قصہ ایسا ہے خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خواص ہی کو علم تھا، عوام اس سے بے خبر تھے۔ یعنی بھولی بصری داستان کا بیان نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بصری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی چھپ نہیں سکتی۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے رسول ہیں، اسی لیے اس قصہ کے آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسولوں میں سے ہیں، اور اسی آیت پر دوسرے پارہ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ برادران اسلام، آج ہم نے 2 پاروں کا اجمالی تفسیری درس مکمل کر لیا ہے۔ اب جو حضرات شروع وقت میں آئے انہیں پورے واقعات، چونکہ یہ پورے پارے کا خلاصہ ہے، اس میں موٹے موٹے تمام احکامات جمع کر دیے گئے ہیں، اور جو حضرات نہیں آ سکے ان سے گزارش ہے اگلا پارہ جب شروع ہوگا اس پارے کے شروع میں ہی تشریف لے آئیں تاکہ کما حقم آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ اور یہ ہر جمعے کو ایک پارے کا مکمل خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ فروری کے اندر مکمل درس ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ اہتمام کریں گے تو آپ کو اس کا کما حق فائدہ ہوگا، اہتمام نہیں کریں گے تو جو فائدہ آپ کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔